السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک عدالت کے پچھلے حصے سے ایک نابینا شخص لاٹھی لکھتا ہوا آگے آیا اور بولا، جج صاحب آپ نے فائل تو پڑھ لی، اب ذرا اس آواز کو بھی پہچان لی۔ جج نے غصے سے اسے خاموش کرانا چاہا، لیکن نابینا شخص نے ایک ایسی بات کہی جو صرف جج اور اس کا ماضی جانتا تھا۔ اس نے کہا، عدالت کا کمرہ کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، مگر وہاں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے کسی قبرستان میں رات کا پہر ہو۔ یہ شہر کی سب سے بڑی عدالت اور کرسی انصاف پر جسٹس ہارون شیرازی برآں جمع تھے۔ جسٹس ہارون اپنی سخت گیر طبیعت، اصول پرستی اور بے لاگ فیصلوں کی وجہ سے پوری عدلیہ میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کھڑا شخص بادشاہ ہے یا فقیر۔ ان کا قلم ہمیشہ قانون کے مطابق چلتا تھا اور جذبات کی ان کی عدالت میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج بھی ایک اہم مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ کہنے میں ایک 25 سالہ نوجوان سر جھکائے کھڑا تھا جس کا نام سمیر تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر ایک دکاندار کو قتل کر دیا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہ اس کے خلاف تھے۔ پولیس نے آلہ قتل یعنی وہ پستول بھی برآمد کر لیا تھا جس پر سمیر کی انگلیوں کے نشانات۔ حالانکہ سمیر پورے مقدمے کے دوران رو رو کر کہتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، وہ موقع پر ضرور موجود تھا، مگر گولی اس نے نہیں چلائی تھی بلکہ اس کے ساتھ موجود دوسرے لڑکے نے چلائی تھی جو فرار ہو گیا تھا۔ مگر قانون اندھا ہوتا ہے اور ثبوت گونگے نہیں ہوتے۔ جسٹس ہارون نے فائل بند کی، اینک اتاری اور اپنی مخصوص روبدار آواز میں فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم سمیر ولد نامعلوم پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہذا دفعہ 302 کے تحت اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ جیسے ہی سزائے موت کے الفاظ ادا کیے اور رسمی طور پر اپنے قلم کی نب توڑی، عدالت میں موجود لوگوں کے منہ سے سسکیاں نکل گئی۔ سمیر کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ بے جان سا ہو کر گریل کے ساتھ لگ گیا۔ پولیس والے نے اس سے ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ جسٹس ہارون اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک عدالت کے پچھلے دروازے سے ایک زوردار آواز آئی، رک جائیں جج صاحب، رک جائیں، آپ نے کاغذ کا فیصلہ تو سنا دیا، اب ذرا قدرت کا فیصلہ بھی سن لیں۔ یہ آواز اتنی غیر معمولی اور پراسرار تھی کہ سب کی گردنیں پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ وہاں دروازے پر ایک انتہائی ضعیف اور نابینا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی تھی، آنکھوں پر کالا چشمہ اور کپڑے پیوند زدہ تھے۔ وہ لاٹھی کو زمین پر ٹک ٹک کرتا ہوا آہستہ آہستہ بھر رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے روکنا چاہا مگر جسٹس ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ انہیں اس نابینا شخص کے لہجے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ نابینا شخص چلتا ہوا کھڑے کی
بالکل قریب آ گیا اور اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر سیدھا جسٹس ہارون کی طرف رخ کیا۔ حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کا رخ اتنا ٹھیک تھا جیسے وہ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہو۔ کون ہو تم؟ اور عدالت کی توہین کی جرأت کیسے کی؟ فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اب تم کچھ بھی کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ یا میں یاد دلاؤں، 25 سال پہلے سمیر کی وہ طوفانی رات، سٹی ہسپتال کا وارڈ نمبر 4 اور باہر گرتی ہوئی موسلا دھار بارش۔ جسٹس ہارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 25 سال، سٹی ہسپتال، یہ شخص کون ہے اور اسے اس رات کا کیسے پتہ ہے؟ وہ رات جسے جسٹس ہارون اپنی یادداشت سے ہمیشہ کے لیے مٹا چکے تھے۔ نبینا شخص بولتا رہا۔ اس رات ایک عورت درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے ابھی ابھی ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ رو رو کر ایک نوجوان وکیل کے پیر پکڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہارون، اس بچے کو مت ٹھکراؤ، یہ ہمارا خون ہے، اسے اپنا لو۔ مگر وہ نوجوان وکیل اپنی کیریئر کی بلندیوں کو چھونا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ایک ناجائز اولاد اس کی شہرت، اس کی ہونے والی سیاسی شادی کو برباد کرے گا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ وکیل، صحافی اور تماشائی سب دم سادے یہ انکشاف سن رہے تھے۔ جسٹس ہارون اپنی کرسی پر جم گئے تھے۔ ان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان وکیل کوئی اور نہیں بلکہ خود ہارون شیرازی تھے۔ لیکن یہ راز تو صرف دو لوگوں کے درمیان تھا، ایک وہ خود اور دوسری وہ عورت نورین جو مر چکی تھی۔ تو یہ تیسرا شخص کون ہے؟ نبینا شخص نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور کہا، جج صاحب، اس رات اس نوجوان وکیل نے ایک بہت ظالمانہ جملہ بولا تھا۔ اس عورت نے اس کو دھکا دیا تھا اور بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس گندگی کو میری نظروں سے دور کر دو، اسے کوڑے دان میں پھینک دو یا کسی یتیم خانے میں دے دو۔ میں اس کا باپ نہیں بن سکتا، یہ میرے مستقبل پر ایک دھبا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جسٹس ہارون شیرازی صاحب؟ جسٹس ہارون نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بکواس بند کرو۔ تم کون ہو اور مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ گارڈز، لے جاؤ اسے۔ نبینا شخص ہنسا، ایک خوفناک ہنسی۔ میں اس ہسپتال کا وارڈ بوائے رحیم ہوں، وہی رحیم جسے اس رات آپ نے رشوت کے طور پر 5000 روپے دیے تھے کہ اس بچے کو کہیں غائب کر دو۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں نے وہ بچہ کسی گٹر میں پھینک دیا ہوگا، مگر جیسا ہی میں غریب ضرور تھا مگر قاتل نہیں تھا۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکا، میں نے وہ بچہ اٹھا لیا تھا۔ اسی رات میری بینائی چلی گئی تھی کیونکہ ہسپتال کے جنریٹر میں دھماکہ ہوا تھا اور کیمیکل میری آنکھوں میں پڑ گیا تھا۔ لیکن میری آنکھیں جانے سے پہلے میں نے آخری جو منظر دیکھا تھا وہ آپ کا بے رحم چہرہ تھا۔ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ جسٹس ہارون شیرازی کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ رحیم کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، انہیں یاد آیا، وہ وارڈ بوائے جس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ نبینا رحیم نے اپنا رخ کہڑے میں کھڑے ملزم سمیر کی طرف کیا۔ سمیر بیٹا، ذرا کچھ بولو۔ سمیر جو حیرت سے یہ سب سن رہا تھا، اس نے لرزتی آواز میں کہا، بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحیم نے جج کی طرف منہ کیا۔ سنی آپ نے یہ آواز؟ جج صاحب، یہ آواز کس سے ملتی ہے؟ کیا یہ
آپ کی جوانی کی آواز نہیں ہے۔ آپ نے جس لڑکے کو آج سزائے موت سنائی ہے، جس کے باپ کے خانے میں نامعلوم لکھا ہے، وہ کوئی نامعلوم نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا خون ہے۔ وہی بچہ ہے جسے آپ نے کوڑے دان کی نظر کیا تھا۔ میں نے اسے پایا، میں نے اسے اپنا نام دیا، مگر میں اسے باپ کا سایہ نہیں دے سکتا۔ شاید اس لیے یہ غلط راستے پر چل نکلا، مگر یہ قاتل نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے گولی نہیں چلی، یہ تو بس اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ جسٹس ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی پوری زندگی کی ساتھ ان کا وقار داؤ پر لگا ہوا تھا۔ وہ کیسے مان لیتے کہ جس مجرم کو انہوں نے پھانسی دی ہے وہ ان کا بیٹا ہے؟ انہوں نے گریدار آواز میں کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، محض ایک ڈرامہ ہے تاکہ مجرم کو بچایا جا سکے۔ ڈی این اے کے بغیر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ قانون ثبوت مانگتا ہے، جذباتی کہانیاں نہیں۔ اگر تم رحیم ہو بھی تب بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی بچہ ہے؟ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نبینہ رحیم نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے پتا تھا ہارون صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ جیسا شاطر وکیل اور اتنا سخت جج اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ آپ کو ثبوت چاہیے نا، آپ کو نشانی چاہیے نا، تو لیجیے، دیکھیے اس نشانیوں کو، جسے دیکھ کر آپ شاید زندہ درگور ہو جائیں۔ رحیم نے سمیر کو آواز دی، سمیر بیٹا، اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن کھولو اور اپنا دایاں کندھا جج صاحب کو دکھاؤ۔ سمیر ہچکچایا، لیکن رحیم کی آواز میں حکم۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض کا بٹن کھولا اور قمیض کو دائیں کندھے سے نیچے سرکایا۔ جسٹس ہارون نے چشمہ ٹھیک کیا اور غور سے دیکھا۔ سمیر کے دائیں کندھے پر ایک بہت ہی نمایاں اور عجیب قسم کا پیدائشی نشان تھا، ایک گہرا سرخ نشان جو بالکل ترازو کی شکل کا تھا۔ یہ نشان دیکھتے ہی جسٹس ہارون کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ وہ اپنی کرسی سے لڑکھڑا کر اٹھے۔ یہ نشان، یہ وہی نشان ہے جو انہوں نے اس رات والدہ بچی کے کندھے پر دیکھا تھا، جب نرس نے اسے صاف کر کے ان کے سامنے کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ قدرت نے کیسا مذاق کیا ہے کہ قانون کے طالب علم کے بیٹے کے کندھے پر انصاف کا ترازو بنا ہوا ہے۔ یہ نشان دنیا میں لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہو سکتا ہے، مگر اسی شکل اور اسی جگہ پر ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن نبینہ رحیم ابھی رکا نہیں۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا زنگ آلود سونے کا لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ ہوا میں لہرایا۔ جج صاحب، اگر کندھے کا نشان کافی نہیں ہے تو اس لاکٹ کو دیکھ لیں۔ یہ لاکٹ آپ نے نورین کو اس کی 20ویں سالگرہ پر دیا تھا۔ اس کے اندر آپ دونوں کی تصاویریں ہیں اور پیچھے لکھا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ نے نورین کو دھکا دیا تھا تو یہ لاکٹ ٹوٹ کر بچے کے کپڑوں میں اٹک گیا۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا اس دن کے لیے۔ جسٹس ہارون کے اشارے پر کورٹ کلرک نے وہ لاکٹ نبینہ رحیم کے ہاتھ سے لیا اور جج کی میز پر رکھ دیا۔ ہارون کے ہاتھ اس وقت اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ لاکٹ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے بامشکل لاکٹ کھولا۔ اندر ایک دھندلی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر۔ ایک طرف نوجوان ہارون مسکرا رہا تھا اور دوسری طرف نورین، اور لاکٹ کی پشت پر
وہی الفاظ کندت جو رحیم نے بتائے تھے۔ جسٹس ہارون کو لگا جیسے عدالت کی چھت ان پر آن گری ہو۔ ان کا سر چکرانے لگا۔ وہ اپنی کرسی پر ٹھہرے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جس مجرم کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا چکے تھے وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا گوشت تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا، جسے انہوں نے اپنی آنا کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ قدرت نے کیسا انتقام لیا تھا۔ وہ باپ جو دنیا کو انصاف دیتا تھا آج اپنے ہی بیٹے کا قاتل بن چکا تھا۔ سمیر نے جب جج کی حالت دیکھی تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ نابینا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے وہ صرف جج نہیں بلکہ وہ ظالم باپ ہے جس نے اسے کوڑے دان کے حوالے کیا تھا۔ جسٹس ہارون نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی آواز بھر آئی، سمیر، میرے بچے وہ کیڑے کی طرف بڑھنا چاہتے تھے مگر ان کے قدموں کے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نبینہ رحیم نے اپنی بے نور آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جج صاحب، آپ نے اپنی کیریئر کی عمارت ایک معصوم کی لاش پر کھڑی کی تھی۔ آج اسی عمارت نے آپ کو کچل دیا۔ آپ قانون کی نظر میں بری ذمہ ہو سکتے ہیں لیکن قدرت کی عدالت میں آپ کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ آپ نے صرف سمیر کو نہیں مارا، آپ نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ عدالتی عملہ جج کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہارون شیرازی کا وقار، ان کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح لاکٹ کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فیصلہ لکھا جا چکا تھا، قلم کی نب توڑی جا چکی تھی، قانون اپنا راستہ لے جا چکا تھا۔ سمیر کو پھانسی ہونی تھی اور اس پر دستخط خود اس کے باپ کے تھے۔ یہ مکافات عمل کی وہ بدترین شکل تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ عدالت برخاست ہو گئی مگر جسٹس ہارون کی زندگی کی عدالت ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔ وہ اپنی کرسی انصاف پر بیٹھے ایک زندہ لاش بن چکے تھے اور نبینہ رحیم اپنی لاٹھی ٹک ٹک کرتا ہوا واپس اندھیروں میں گم ہو گیا، یہ چھوڑ کر کہ کبھی کبھی دیکھنے والی آنکھیں وہ نہیں دیکھ پاتی جو ایک نبینہ ضمیر دیکھ لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔